السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ اگر یہ خوراک استعمال کریں گے تو آپ سپرم جو کوانٹیٹی ہوتی ہے، سپرم کی تعداد جو ہوتی ہے، سپرم کی جو صحت ہوتی ہے، اس سے آپ ٹھیک رہیں گے۔ آپ کے سپرم جو ہے وہ ٹھیک رہیں گے، صحت مند رہیں گے، آپ کا جو سپرم کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج میری جو ویڈیو ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں کے مادہ منویہ جراثیم کم ہوتے ہیں اور ان کی کیا ٹریٹمنٹ کی جائے، اور خوراک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، وہ خوراک استعمال کریں، اور ساتھ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ کے آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں۔ آپ کا جو سپرم کا مسئلہ ہے، یعنی ان کی تعداد کم ہے، یا وہ غیر صحت مند ہیں، یا وہ پیدا ہی نہیں ہو رہے، یا مر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو سے یہ فائدہ اٹھا کر یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے باہر آ جائیں گے اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بھی صاحب اولاد ہو سکیں اور میل انفرٹیلٹی سے آپ باہر آ جائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے سپرم کاؤنٹ کم ہونا۔ سپرم کی مقدار کیا ہے؟ سپرم کی کم مقدار کا مطلب ہے کہ مرد کے جراثیم میں بننے والے سپرم کی تعداد کم ہے، جو کہ حمل کے امکانات کو متاثر کر سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق نارمل سپرم اکاؤنٹ تقریباً 15 ملین فی ملی لیٹر ہوتا ہے۔ اس سے کم ہونے کی صورت میں مردوں کو بانجھ پن کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ سپرم کی کم مقدار کی وجوہات۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سپرم کی کم مقدار ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے ذہنی دباؤ اور سٹریس۔ جو لوگ لمبا عرصہ تک ذہنی دباؤ اور سٹریس میں رہتے ہیں، یا ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جن کی وجہ سے ان کو ذہنی دباؤ اور سٹریس ہوتا ہے، ان کے جراثیم متاثر ہو سکتے ہیں اور سپرم کی تعداد جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، غیر صحت مند ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ نے بچنا ہے اور ذہنی دباؤ اور سٹریس کو آپ نے اپنے سے دور رکھنا ہے اگر آپ نے انفرٹیلٹی سے باہر آنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے غیر صحت مند طرز زندگی۔ کچھ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، سموکنگ کرتے ہیں اور مختلف منشیات کے عادی ہوتے ہیں، اور جو خوراک کھاتے ہیں وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس چیز سے اگر آپ پرہیز کر کے باہر آ سکتے ہیں تو پھر بھی آپ اس بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں تو اس بیماری سے باہر آ سکتے ہیں، صرف ان پرہیز کی وجہ سے، طرز زندگی کو چینج کرنے کی وجہ سے ہی آپ اس بیماری سے، اور موذی خطرناک بیماری ہے یہ، آپ کو بے اولاد رکھ سکتی ہے۔ تو آپ نے اگر صاحب اولاد ہونا ہے تو یہ غیر صحت مند طرز زندگی کو چینج کر لیں، آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ تیسرے نمبر پہ ہے غذائی کمی، خصوصاً زنک اور وٹامن سی کی جو کمی ہوتی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ ہارمون کو ڈیولپ نہیں کرتی۔ جب ہارمون ڈیولپ نہیں ہوتے تو جو جراثیم پروڈیوس ہونا ہوتے ہیں، بننے ہوتے ہیں، سٹور ہونے ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا فنکشن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ میل انفرٹیلٹی میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اچھی غذا لینی ہے، رچ ڈائٹ لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو غذائیں نقصان دینے والی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اور دوسری جو ویڈیو ہے میں اس کا لنک ساتھ ہی لگا دوں گا، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، اور ان غذاؤں کے اوپر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے کہ کون کون سی چھوڑنی ہے اور کون کون سی آپ نے کھانی ہے۔ اس سے آپ کا غذائی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ جسمانی مسائل کی وجہ سے بھی بہت سارے ایسے مسئلے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو جراثیم کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ جسمانی مسائل میں کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی آرگن کے اندر ایسی چینجنگ ہو سکتی ہے، آرگن کی کوئی ایسی کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ ادویات کا استعمال، کچھ ادویات ایسی بھی ہوتی ہیں جو استعمال کرنے سے آپ کے مادہ منویہ جو ہوتا ہے، جراثیم جو ہوتے ہیں، وہ یا تو ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پروڈیوس نہیں ہوتے، یا غیر صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ میڈیسن چھوڑ دی جائے تو آپ اسی وقت ہی ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس بیماری سے آپ باہر آ جاتے ہیں، آپ کو زیادہ میڈیسن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آگے ہے سپرم کی کم مقدار کی علامات۔
سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ بانجھ پن کا مسئلہ ہے کہ جب اس مرد کی شادی کی جاتی ہے تو کافی عرصہ تک شادی ہونے کے باوجود وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا، چونکہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ ہے جنسی خواہش میں کمی۔ جب یہ مادہ منویہ کا مسئلہ بنتا ہے، جراثیم کی کمی ہوتی ہے تو جنسی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے، جنسی رغبت ختم ہو جاتی ہے، جنسی خواہش رہتی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اس کی بہت اہم علامت ہے۔ جسم میں درد اور کمزوری، اکثر لوگ جو ہیں جو اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا کام کر لیں تھک جاتے ہیں، اور اکثر رات دن اس کے جسم کے اندر دردیں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کی علامت کو مد نظر رکھ کے اگر ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں تو وہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے جراثیم کم ہوتے ہیں، مادہ منویہ کی کمی ہوتی ہے، سپرم کی تعداد کم ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم علامت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بہت سارے معاملات سے باہر آ سکتے ہیں۔ سپرم کی کم مقدار کا علاج، اب ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہومیوپیتھی میڈیسن بھی بتاؤں گا، وہ بہت ہی اچھی ہے اس معاملے کے لیے۔ آپ نے وہ آنکھیں بند کر کے استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی مقامی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ بھی کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ آپ کمنٹ کریں، آپ کو اس کے اندر جواب اس کا مل جائے گا۔ سپرم کی کم مقدار کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلی جو ہے وہ ہے آپ نے صحت مند طرز زندگی اپنانا ہے، منشیات سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اگر آپ الکوہل کے عادی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اسموکنگ کے عادی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اور اپنی غذا کو، خوراک کو، نیوٹریشن کو اچھا کریں، آپ اس سے باہر آ جائیں گے۔ آپ کا سونا، بیٹھنا، اٹھنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور خصوصاً جراثیم پروڈیوس کرنے کے لیے سپرم پروڈیوس اسی صورتحال میں ہوتے ہیں کہ جب آپ نیند پوری کرتے ہیں اور وقت پر سوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ رات کو جاگتے رہتے ہیں اور دن کو سونا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں، آپ نے رات کو سونا ہے، پوری نیند کرنی ہے، آپ انشاءاللہ اس بیماری سے باہر آ جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم رات کی نیند وقت پر سوتے ہیں، یعنی 9-10 کے درمیان سو جانا چاہیے، رات کو 9-10 کے درمیان، اور صبح 4-5 بجے اٹھ کھڑے ہو جائیں، اور چونکہ اس دوران جو ہارمون جسم کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ، سیکس کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتے جب آپ اس نیند کو ختم کر دیتے ہیں یا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں دوسرے وقت بے شک اس سے آپ دگنا سوتے ہیں تو وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ رات کی نیند جو ہے اس کو بہتر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غذائی سپلیمنٹس ہیں وہ آپ نے اسٹیرائڈ قسم کے نہیں لینے، موٹے ہونے والے نہیں لینے۔ اکثر لوگ موٹے ہونے والی دوائی کھاتے ہیں اور مختلف سپلیمنٹس لیتے ہیں، پتہ نہیں ان کے اندر کیا کیا ڈالا ہوتا ہے۔ آپ سادہ غذا اور گھر کی غذا، دیسی غذا، آرگینک غذا جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے، آپ انشاءاللہ اس بیماری سے باہر آ جائیں گے۔ طب یونانی اور ہومیوپیتھی میں اس کا بہت بہترین علاج ہے۔ اگر آپ نے طب یونانی کی میڈیسن کرنی ہے تو ایکسپرٹ حکیم سے آپ رابطہ کریں اور اس سے میڈیسن لیں، آپ انشاءاللہ اس بیماری سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی سے اگر آپ نے دوائی لینی ہے تو میں نے یہ آپ کو بتا دینی ہے میڈیسن، یہ آپ نے استعمال کر لینی ہے، یا آپ اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے جو ایکسپرٹ ہو، اونیسٹ ہو، آپ اس کے ساتھ کنسلٹ کریں اور اپنی میڈیسن لیں، اور انشاءاللہ آپ اس بیماری سے باہر آ جائیں گے۔ ادویات اور ہارمون کا علاج، اگر اکثر ڈاکٹر جو ہیں وہ ادویات اور ہارمونل میڈیسن استعمال کرواتے ہیں، ہارمون دیتے ہیں جس سے آپ کے ہارمون ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کا جراثیم کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بچاؤ کی سرجری، بعض دفعہ ایسی کمپلیکیشن بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سرجری کرنی پڑتی ہے، جس سے آپ اس بیماری سے باہر آ جاتے ہیں، یعنی آپ کے جو جراثیم کم ہو رہے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے یا ڈیڈ ہو رہے ہیں، وہ سرجری کرنے کی وجہ سے آپ کے جراثیم بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے اور یہ ساتھ میڈیسن استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا اور آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے ارجنٹم نائٹریکم، وہ آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے اور صبح دوپہر شام اس کے 3 قطرے آپ نے لینے شروع کر دینے ہیں۔ دوسری ہے سیلینیم 3x، وہ آپ نے صبح دوپہر شام، اگر بڑی گولی ہے تو وہ آپ نے 1 لینی ہے، اگر چھوٹی گولی ہے تو وہ آپ نے 4 گولیاں استعمال کرنی ہیں، صبح دوپہر شام منہ کے اندر رکھ کے آپ نے چوسنی شروع کر دینی ہے، وہ خود بخود ہی منہ کے اندر پھیل جائیں گی اور آپ کے جسم کا حصہ بن جائیں گی اور اس بیماری سے آپ کو نکالنے کے لیے بہت آپ کی ہیلپ کریں گی۔
آگے جو میڈیسن ہے وہ ہے ڈامیانا. ڈامیانا بہت بہترین میڈیسن ہے اس کے لیے. ڈامیانا مدر ٹینکچر آپ نے کیوں طاقت میں لینا ہے؟ صبح دوپہر شام اس کے 10 قطرے آپ نے پانی کے اندر ڈال کر استعمال کرنا شروع کر دینے ہیں. آپ انشاءاللہ اس بیماری سے باہر آ جائیں گے. اشواگندھا. اشواگندھا جو ہے وہ بہت ہی بہترین میڈیسن ہے اس کے لیے. وہ آپ نے مدر ٹینکچر میں لینا ہے. صبح دوپہر شام اس کے بھی آپ نے 10 قطرے لینے شروع کر دینے ہیں. انشاءاللہ آپ اس بیماری سے مکمل طور پر باہر آ جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہی نالجیبل ہوگی. آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی کیونکہ لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے علاج لے کر آئیں, کدھر جائیں. تو آپ کو آج علاج بھی مل جائے گا اس ویڈیو کے اندر اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا کیا کھانا ہے, کیا کیا چھوڑنا ہے. تو سارے کا سارا ٹریٹمنٹ آپ کا مکمل طور پر ہے. تو آپ کو پیشگی مبارک ہو کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میڈیسن استعمال کریں اور مجھے دعائیں دیں. میری ویڈیو کو آپ لائک کریں, شیئر کریں دوستوں رشتہ داروں کے اندر اور بیل آئیکن کو پریس کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.